آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین دن شمار کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سن 8 ہجری 20 رمضان المبارک، فتح مکہ کا عظیم دن۔ 10 رمضان المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو لشکر تھا اس کو جمع فرمایا اور اس کے بعد 20 رمضان المبارک کو وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ وہ دن ہے 20 رمضان المبارک کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی شہر میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، اور یہ وہ شہر تھا کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا تھا، اور بڑے دکھ کے ساتھ، بالکل بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ نکلے تھے۔ یہ وہ دن جگہ تھی کہ جہاں پر آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جہاں پر مکہ کی جو وسعتیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگ کر دی گئی تھیں، جہاں پر آپ کو طواف کرنے سے روک دیا گیا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی، جہاں آپ پر پتھر برسائے جاتے تھے، جہاں پر آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اور آج 20 رمضان، آج آپ اس شہر میں 12,000 کے لشکر کے ساتھ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، جو فتح مبین کی بشارت تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس بشارت کو لے کر آج یہ عظیم، کامل اور آخری نبی مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اور اس دن آپ نے سیاہ عمامہ باندھا ہوا تھا، اونٹنی جو تھی آپ کی کسوہ، اس پر آپ سوار تھے، اور جو ہی آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے تو آپ کا سر اقدس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اور آپ نے اپنے سر کو اس قدر جھکایا کہ آپ کا جو عمامہ تھا اس کی سلوٹیں ڈھیلی پڑ گئی تھیں۔ اونٹنی پر ہی آپ نے طواف فرمایا تھا۔ یہ وہ ماحول ہے، ذرا اس کو اگر کوئی سوچے، کوئی امیجن کرے کہ ایک فاتح ایک جگہ پر داخل ہو رہا ہے، اس شہر کو فتح کر رہا ہے، اور اس طریقے سے داخل، اور ظلم و ستم کے بعد۔ اور پھر آپ یہ بھی ویسے ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر آپ بطور انسان کسی جگہ پر رہتے ہیں، اگر آپ کو لوگ پسند نہ کر رہے ہوں، آپ کے لوگ مخالف ہوں، آپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہو رہا ہو، تو آپ کو اس جگہ سے بھی ناپسندیدگی کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر اس کی محبت نہیں ہوگی، ہاں اس میں اس جگہ کی محبت نہیں ہوگی، اور آپ کہیں گے کہ بس میں کسی طرح سے یہاں نکلوں اور پھر میں کبھی واپس نہ آؤں۔ لیکن وہ محبت اس جگہ کی بھی ان کے دل میں ویسی کی ویسی موجود تھی، اور لوگوں پہ بھی کسی قسم کی سزا کا یا اس طرح کا وہ ان کے دل میں جذبہ نہیں آیا۔ تو پھر this is what makes him نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی جو ہمارے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ مثال ہے انسانیت کی، بالکل۔ اور مختلف کتب سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ درج ہے، اور اس کا مفہوم اگر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریشیو، اللہ نے تم سے جاہلیت کے غرور کو ختم کر دیا ہے، اور سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے، یعنی کہ ایک طرح سے وہ برابری کا بھی پیغام جو تھا وہ انہوں نے دیا کہ تم سب برابر ہو، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ اور وہ تو ہم بڑی مشہور سنتے ہیں کہ عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، تو وہ آپ کا درجہ ہے جو آپ کو اوپر یا نیچے کی طرف لے کے جائے گا، پرہیزگاری کا معاملہ۔ بالکل، کتنے آپ پرہیزگار ہوں گے اتنے ہی آپ اونچے چلے جاتے جائیں گے، اگر آپ میں پرہیزگاری کم ہوتی جائے گی تو وہ شاید آپ درجے میں کم ہوتے جائیں گے۔ اور پھر یہ پوچھا انہوں نے کہ اے قریش، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا آپ شریف بھائی ہیں، اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں گے، جو بھی کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جو بھی، یہ یقین تھا ان لوگوں کا، کیونکہ صادق اور امین کی حیثیت سے تو آپ نے دیکھ ہی لیا تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی تو اس وقت بھی معاملات سب نے دیکھے، بالکل ان پر جتنا ظلم و ستم ان پر کیا گیا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو برتاؤ تھا، رحمت للعالمین والا برتاؤ تھا، وہ سب جانتے تھے، اسی لیے سب نے کہا کہ آپ جو کریں گے وہ اچھا کریں گے۔ تو ویسے وہ اعلیٰ کردار کا جو کہتے ہیں نا پیکر، وہ اعلیٰ کردار ان میں نبوت سے پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ نہیں تھا کہ عرب جو تھا ان سے کسی چیز کی مخالفت میں، پرانی مخالفت میں بعد میں ان کا پیغام جو تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، ان کا کردار پہ کبھی کوئی شک یا کسی قسم کا وسوسہ یا وہ تھا ہی نہیں کسی کے دل میں، اور کردار میں وہ اعلیٰ تھے اس وقت بھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آج تم سب کو
آزاد کیا، تم سب کو معاف کیا. بنیادی طور پر یہ بات تھی نا کہ سب کے لیے معافی کا ایک عام معافی کا اعلان ایک فاتح کرتا ہے. یہ وہ جو جرأت انگیز حوصلہ ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اس موقع پر انسان کہاں قابو میں رہتا ہے. اور ہم نے بڑے بڑے فاتحین کی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب وہ فتح کرتے ہیں تو وہ ایک تکبر میں بھی آ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور شہر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بالکل لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بالکل اقبال نے فارسی میں کچھ اشعار کہے تھے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے دشمنوں پر رحمت کا دروازہ کھولا، جس نے مکہ کے لوگوں کے لیے لا تثریب کا پیغام دیا. میدان جنگ میں آپ کی تلوار لوہا پگھلا دیتی ہے لیکن آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہوں. یہ وہ شخصیت ہے. اور فتح مکہ کا پھر سب سے اہم مرحلہ، بالکل سب سے اہم مرحلہ، ایک بہت ہی اہم مرحلہ کہ بیت اللہ شریف کے بتوں کو گرانا، بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کرنا، یہ بڑا اہم مرحلہ تھا. اور اس وقت کعبہ میں 360 سے زائد بت جو تھے وہ موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمان کے ساتھ بتوں کو گرایا. اور جو ہے جو آیت تھی وہاں پر بالکل بڑی مشہور آیت بتائیں. اس کا ترجمہ یہ تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. بالکل. اور آپ کی ٹھوکر سے جو ہے وہ بت اوندے منہ گر گئے تھے. اور عثمان بن طلحہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لے کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور اس کی جو تصاویر اس کو ایک تصاویر سے مطلب تصاویر اور یہ بتوں اور یہ ساری چیزیں تھیں ان سے بالکل پاک کر دیا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، اور انہوں نے کعبے میں طویل عرصے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا. بالکل یہ تھا وہ فتح مکہ کا ماجرا.